بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ وکفی وسلام علی عبادہ الذین اصطفی اما بعد۔ علماء کرام نے احادیث مبارکہ اور قرآن کریم کی آیات کی روشنی میں دعا کے کچھ آداب ذکر کیے ہیں۔ کوئی بھی کام ہو اگر ادب کے دائرے میں اور ادب کی رعایت کے ساتھ کیا جاتا ہے تو وہ کارگر ہوتا ہے، اور اگر کسی بھی کام میں اس کے آداب کی رعایت نہ ہو، اس کا جو ڈھنگ ہے، اس کا جو طریقہ ہے، اس طریقے کو اگر ملحوظ نہ رکھا جائے تو کام چاہے جتنا اچھا ہو لیکن بغیر اس کے طریقے کے وہ کامیاب نہیں ہوتا۔ کوئی بھی کام ہو، دنیاوی کام ہو یا اخروی کام ہو، ہر چیز کا ایک طریقہ متعین ہے۔ تو دعا ہے، اس کا بھی ایک طریقہ ہے اور کچھ آداب ہیں۔ احادیث مبارکہ میں بھی بہت سارے آداب کا تذکرہ کیا گیا ہے۔ چنانچہ حدیث مبارکہ میں ہے کہ دعا کی قبولیت کے لیے جو چیز شرط ہے وہ یہ ہے کہ دعا سے پہلے اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا کی جائے، اللہ تعالیٰ کی تعریف کی جائے۔ ایسے ہی آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک ادب یہ بیان فرمایا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر درود بھیجا جائے۔ ایک ادب دعا کا یہ بھی ہے کہ دعا کے اندر عموم ہونا چاہیے، بس اپنے لیے دعا کریں اور غیروں کو اس دعا سے خارج کر دیں، اے اللہ فلاں چیز بس مجھے عطا کر، میرے علاوہ کسی اور کو نہ دے، تو ظاہر بات ہے ایسی پھر دعائیں جو ہیں وہ قبول نہیں ہوں گی۔ تو ایک ادب دعا کا یہ بھی ہے کہ عموم ہونا چاہیے۔ ایسے ہی ایک ادب نبی علیہ السلام نے بیان فرمایا کہ دیگر مسلم بھائیوں کو بھی اپنی دعا میں شامل کیا جانا چاہیے، وہ حاضر ہوں یا اس وقت حاضر نہ ہو بلکہ غائب ہوں، ان لوگوں کو بھی دعا میں شامل کیا جانا چاہیے۔ انہی من جملہ دعا کے آداب میں سے ایک لفظ ہے جس کی احادیث مبارکہ میں فضیلت وارد ہوئی ہے اور جس کے تعلق سے حدیث کی روشنی میں یہ بات کہی جا سکتی ہے کہ جو آدمی اپنی دعا کے اندر اس جملے کا استعمال کرتا ہے اور اپنی دعا میں وہ لفظ بولتا ہے، اس کی دعا اللہ تبارک و تعالی قبول فرماتا ہے۔ ہم لوگ ہیں اپنے الفاظ میں دعا کرتے ہی ہیں، اور جس کے پاس جیسے الفاظ ہوں، جو جن الفاظ میں دعا کر سکتا ہو، احادیث مبارکہ میں اس کا عموم بھی وارد ہے، کوئی خاص الفاظ متعین نہیں ہے دعا کے لیے کہ آپ کن الفاظ سے دعا کریں۔ جن الفاظ کے ذریعے سے آپ کے لیے ممکن ہو، آپ کے لیے سہولت ہو، ان الفاظ سے آپ دعا کر سکتے ہیں۔ آپ فارسی میں، اردو میں، انگلش میں، ہندی میں، جس زبان میں دعا کرنا چاہے اللہ تعالیٰ سے دعا کر سکتے ہیں۔ لیکن کچھ الفاظ ہیں جو خاص طور پر وارد ہوئے اور وہ شرط نہیں ہے دعا کی، کیا ان الفاظ کے ذریعے دعا نہ کرے تو قبول نہیں ہوگی، لیکن ہاں ان الفاظ کے ذریعے اگر دعا کریں تو قبولیت کی زیادہ امید ہوتی ہے۔ انہی میں سے ایک لفظ ہے جو حدیث میں وارد ہوا ہے، یا ارحم الراحمین، اے سب سے زیادہ رحم کرنے والے۔ ایک چھوٹا سا لفظ ہے اور غالباً ہم میں سے ہر آدمی اس کو جانتا ہی ہوگا، یاد نہیں ہے تو یاد کرنا بھی آسان ہے۔ جب ہم اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا کریں، کسی بھی طرح کی دعا، دنیاوی کوئی دعا کرنی یا اخروی کوئی دعا کرنی، تو اگر ہم اس لفظ کا استعمال اپنی دعا کے اندر کرتے ہیں، یا ارحم الراحمین، اس کے بعد میں جو دعا ہمیں مانگنی ہے ہم وہ دعا مانگیں اللہ تعالیٰ سے، تو اس دعا کی قبولیت کا یقین زیادہ ہے، اس دعا کی قبولیت کا
اعتماد جو ہے وہ علماء نے زیادہ ظاہر فرمایا ہے احادیث کی روشنی۔ اس کے متعلق ایک واقعہ لکھا ہے، روض الانف ایک کتاب ہے، حضرت زید بن حارثہ رضی اللہ عنہ نبی علیہ الصلاۃ والسلام کے منہ بولے بیٹے ہیں، ان کا ایک واقعہ نقل کیا ہے۔ انہوں نے کہیں سے سفر پر تھے، خچر انہوں نے کرائے پر لیا، خچر والا ساتھ میں تھا، انہوں نے اپنا سامان لادا اور خچر والا ان کو لے کر کے چلا۔ جو مشہور راستہ تھا اس نے اس مشہور راستے کو چھوڑ دیا اور ایک جنگل کا راستہ اس شخص نے اختیار کیا۔ حضرت زید بن حارثہ نے فرمایا بھائی فلاں جگہ مجھے جانا ہے اور وہاں کا راستہ میں اچھی طرح جانتا ہوں، یہ راستہ تو نہیں ہے۔ وہ کہنے لگا کہ جس راستے کو آپ جانتے ہو وہ راستہ ذرا لمبا ہو جاتا ہے، اور میں جس راستے سے آپ کو لے کر کے جا رہا ہوں، چونکہ میں اس علاقے کا رہنے والا ہوں تو میں خوب جانتا ہوں یہ شارٹ کٹ ایک راستہ ہے جو قریب ہے اور جلدی آپ کو آپ کی منزل تک پہنچا دے گا۔ حضرت زید بن حارثہ رضی اللہ عنہ مطمئن ہو گئے۔ خیر وہ جنگل میں چلتا رہا، ایک میدان میں جا کر کے اس نے اپنا خچر روک دیا۔ وہاں پر حضرت زید بن حارثہ رضی اللہ عنہ نے دیکھا کہ کچھ آدمیوں کی کھوپڑیاں وہاں پر پڑی ہوئی ہیں، جس سے یہ معلوم ہو رہا تھا کہ یہاں پر کوئی نہ کوئی انہونی ضرور ہوئی۔ حضرت زید بن حارثہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جیسے رکے، اس آدمی نے اپنا نیزہ نکالا اور حضرت زید بن حارثہ کو مارنے کے لیے وہ آگے بڑھا۔ حضرت زید بن حارثہ رضی اللہ عنہ نے فرمایا بھائی تمہیں مال چاہیے تو مال حاضر ہے، مال لے لو اور میری جان چھوڑ دو۔ اس نے کہا کہ مال تو مجھے لینا ہی ہے، لیکن تمہیں زندہ نہیں چھوڑوں گا، تمہیں مارنے کے بعد مجھے یہ مال حاصل کرنا ہے۔ حضرت زید بن حارثہ نے فرمایا کہ اچھا ایسا کرو، مجھے 2 رکعت نماز پڑھنے کی تم اجازت دے۔ وہ آدمی کہنے لگا میاں تم سے پہلے جتنے لوگ یہاں آئے ہیں اور جتنے لوگوں کو میں ابھی تک پکڑ کر کے لایا ہوں، ہر ایک نے مجھ سے یہی درخواست کی ہے کہ 2 رکعت نماز پڑھنے کی اجازت دے دو۔ ہر ایک نے 2 رکعت نماز پڑھی، آج تک ان کی 2 رکعت ان کے کوئی کام نہیں آ سکی، تم بھی اپنی یہ خواہش پوری کرو۔ حضرت زید بن حارثہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے 2 رکعت نماز پڑھی اور اس کے بعد اللہ تعالیٰ سے حضرت زید بن حارثہ نے دعا کے لیے ہاتھ اٹھا۔ ادھر وہ آدمی نیزہ لیے ہوئے کھڑا ہے۔ وہ آدمی جب نیزہ لے کر کے دوڑا حضرت زید بن حارثہ کی طرف، حضرت زید بن حارثہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ دعا کر رہے تھے، اور دعا کرتے کرتے حضرت زید بن حارثہ رضی اللہ عنہ کی زبان سے نکلا یا ارحم الراحمین۔ جیسے ہی فوراً یہ الفاظ حضرت زید بن حارثہ کی زبان سے نکلے، آسمان کی طرف سے ایک آواز آئی لا تقتلوا، اس آدمی کو قتل نہ کرنا۔ تو یہ جو قاتل تھا اس کے کانوں میں جب یہ آواز پڑی، یہ متوجہ ہوا، چاروں طرف اس نے دیکھا کوئی کہنے والا نظر نہیں آ رہا تھا، اس نے اپنے کانوں کا وہم خیال کیا، پھر دوبارہ حضرت زید بن حارثہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو مارنے کے لیے آگے بڑھا۔ حضرت زید بن حارثہ کی زبان سے پھر نکل گیا یا ارحم الراحمین۔ پھر دوبارہ آسمان کی طرف سے آواز آئی لا تقتلوہ، اس آدمی کو قتل نہ کرو۔ اس نے پھر سنا، لیکن اپنے کانوں کا دھوکہ سمجھتے ہوئے سوچا کہ جنگل کا علاقہ ہے اور بہت سی مرتبہ آوازیں یوں ہی گونجتی رہتی ہے جنگلوں میں، یہاں تو کوئی آس پاس کوئی بولنے والا نظر نہیں آ رہا، اگر کوئی زبان سے کچھ کہنے والا ہوتا تو یقیناً مجھے کہیں نہ کہیں وہ نظر آتا، پورا چٹیل میدان ہے، کہیں کوئی نظر نہیں آ رہا۔ یہ سمجھا شاید میرے کانوں کا دھوکہ ہے، یہ تیسری مرتبہ پھر اس حضرت زید بن حارثہ کو قتل کرنے کے لیے آگے بڑھا۔ حضرت زید بن حارثہ کی زبان سے پھر نکلا یا ارحم الراحمین۔ اتنا نکلنا تھا کہ حضرت زید بن حارثہ رضی اللہ تعالیٰ نے دیکھا کہ سامنے ایک گھڑ سوار ہے اور وہ نیزہ لیے ہوئے گھوڑے پر دوڑ رہا ہے۔ راوی کا بیان ہے کہ اس کے سر پر آگ کا ایک شعلہ چمک رہا تھا، وہ آنن فانن آیا اور اس قاتل کو اس نے قتل کر دیا، اور حضرت زید بن حارثہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سامنے آ کر کے سلام کیا اور فرمایا کہ میں اللہ کی طرف سے بھیجا ہوا فرشتہ ہوں۔ اس فرشتے نے پھر جو بات بتلائی وہ سننے لائق ہے۔ فرشتہ کہنے لگا کہ میں اصل کوئی زمینی فرشتہ نہیں ہوں، میں آسمانوں کا فرشتہ ہوں۔ فرشتے 2 طرح کے ہیں، کچھ تو وہ ہیں جو اللہ تعالیٰ نے زمین میں منتخب کر رکھے ہیں، زمین کے کچھ کام جن کے ذمے ہیں،
مخلوقات کی حفاظت کرنا ہے، دیگر بہت سارے کام ہیں۔ کچھ فرشتے وہ ہیں جن کے ذمے آسمانوں پر کام ہے۔ فرشتہ کہنے لگا کہ میرا جو مقام ہے وہ 7ویں آسمان پر ہے۔ جب تم نے پہلی مرتبہ یا ارحم الراحمین کہا تو میں 7ویں آسمان پر تھا۔ جب تمہاری جانب سے یہ جملہ نکلا تو میں متوجہ ہوا اور میں نے دیکھا کہ کون اللہ کا ایسا فریادی ہے جو زمین میں اللہ سے ان الفاظ کے ذریعے فریاد کر رہا ہے۔ فرشتہ کہنے لگا جب تم نے دوسری مرتبہ پھر یہ جملہ کہا تو میں فوراً 7ویں آسمان سے پہلے آسمان پر آ گیا دیکھنے کے لیے کہ کون اللہ کا بندہ ہے، اور میں نے یہ سمجھا کہ تمہیں کوئی نہ کوئی مصیبت ہے۔ میں نے اللہ کی جانب سے جو دی ہوئی طاقت ہے اس طاقت کے ذریعے میں نے یہ پہچان لیا کہ کوئی آدمی تمہیں قتل کرنا چاہتا ہے، اس لیے میں نے وہیں سے آواز لگائی لا تقتلوا، اس آدمی کو قتل نہ کرنا۔ پھر جب تم نے تیسری مرتبہ یا ارحم الراحمین کہا تو میں آسمان دنیا سے زمین پر آیا اور میں نے پھر اس آدمی کو آ کر کے قتل کیا۔ ایک روایت اور ذکر کی جاتی ہے اس کے متعلق، جب کوئی بندہ اپنی دعا میں یا ارحم الراحمین کہتا ہے اور 3 مرتبہ کہتا ہے، روایت میں 3 کے الفاظ ہیں کہ 3 مرتبہ کوئی آدمی یہ الفاظ اپنی دعا میں کہتا ہے تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک فرشتہ متعین ہوتا ہے اور وہ اس بندے کے پاس آ کر کے کہتا ہے کہ اللہ تعالیٰ تیری طرف متوجہ ہے، ارحم الراحمین جس کا نام لے کر تو دعا کر رہا ہے وہ تیری طرف متوجہ ہے، مانگ تو مانگنا کیا چاہتا ہے۔ تو یہ جو لفظ ہے بظاہر بڑا چھوٹا سا لفظ ہے، کوئی مشکل بھی نہیں ہے، اور دعا ہم مختلف الفاظ کے ذریعے سے کرتے ہی ہیں، گھنٹوں ہمیں دعائیں مانگنی ہوتی ہیں، بسا اوقات آدمی کی پوری رات گزر جاتی ہے دعا کرنے میں، لیکن وہ الفاظ جو روایات سے مروی ہوں اور وہ الفاظ جن کے ذریعے سے دعا کی قبولیت کی امیدیں زیادہ ہوں، اگر ان الفاظ کے ذریعے سے دعا کی جائے تو اللہ تعالیٰ کی رحمت زیادہ متوجہ ہوتی ہے۔ انہی میں سے ایک ارحم الراحمین ہے۔ یوں بھی اللہ تعالیٰ کی رحمت کو متوجہ چونکہ کیا جا رہا ہے، اس کے معنی ہی وہ ہیں اے وہ ذات جو تمام رحم کرنے والوں میں سب سے زیادہ رحیم ہے، سب سے زیادہ رحم کرنے والی۔ تو جو بندہ ان الفاظ کے ذریعے سے دعا کرتا ہے اللہ تعالیٰ کی رحمت اس کی طرف متوجہ زیادہ ہوتی ہے، اللہ تعالیٰ کی توجہ زیادہ اس بندے کی طرف ہوتی ہے، اور جب اللہ کی توجہ کسی کی طرف ہو جائے، جب اللہ کی رحمت کسی کی طرف متوجہ ہو جائے، پھر اس آدمی کے کاموں کو بنانے کے لیے قطعاً کسی چیز کی ضرورت نہیں۔ یہ ہمارے جو کام بگڑ رہے ہیں اس کی بنا کیا ہے کہ اللہ کی رحمت ہم سے روٹھی ہوئی ہے، ہمارے اعمال ہیں، ہماری خطائیں ہیں، ہماری سیئات ہیں، ہمارے گناہ ہیں، جن کی وجہ سے اللہ کی جو رحمت ہے وہ ہم سے روٹھی ہوئی ہے۔ اور جب ہم ان الفاظ کے ذریعے سے دعا کریں گے تو روایت میں تو خود یہ ہے کہ فرشتہ خود کہتا ہے کہ بندے جس نام کے ذریعے سے تو دعا کر رہا ہے وہ ذات خود تیری طرف متوجہ ہے، تو مانگ کیا مانگنا چاہتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ کی ذات اگر ہماری طرف متوجہ ہو جائے اور اللہ کی رحمت ہماری طرف متوجہ ہو جائے، پھر میرے بھائیوں ہمیں کچھ مانگنے کی بھی ضرورت نہیں ہے، پھر تو بغیر مانگے ہی کام بن جاتا ہے۔ بادشاہ جس آدمی سے راضی ہوتا ہے، جب بادشاہ انعام بانٹتا ہے تو جس آدمی سے بادشاہ راضی ہو اس کو لائن میں لگنے کی ضرورت نہیں ہوتی ہے، اس کا انعام تو خود بخود اس کو دیا جاتا ہے۔ تو یہ جو ایک جملہ ہے یا ارحم الراحمین، یہ بہت ہی پاورفل، آپ اس کو کہہ لیں کہ دعا کے تعلق سے بہت پاورفل یہ جملہ ہے، اور جو آدمی اپنی دعا میں 3 مرتبہ اس جملے کا استعمال کرتا ہے انشاءاللہ اللہ تعالیٰ اس کی دعا کو ضرور بھی ضرور قبول فرماتا ہے۔